اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں جائے گا یا سزا ملنے کے بعد جائے گا؟ نیز اگر یہ تعلق کسی خاص وجہ سے خراب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ زمین UAE سے جناب گلزمی خان، یہ زماں ہوتا ہے گلزمی، تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں گلزماں، چلیں جناب گلزمین خان صاحب، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ کسی خاص وجہ سے تعلق خراب ہو جائے، یعنی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات، رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں جوڑے، یعنی کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا سلوک کریں، یہ تو ویسے ہی نارملی سبھی کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، رشتہ داروں میں جو تم سے اچھا سلوک نہ کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، تو یہ ہے رشتہ داری جوڑنا۔ تو اس لیے وہ اگر رشتہ دار اچھا سلوک نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ بڑھ چڑھ کے ان میں جوڑ کی کوشش کریں۔ البتہ اگر ان کی بدسلوکی اس حد تک ہے کہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے اور ان سے تعلق رکھنے میں معاملات صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان سے وقتی طور پر قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔ اور قطع تعلق پھر ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی سب بند ہو جائے، بلکہ پھر تعلق کو محدود کر دیا جائے، قطع تعلق نہیں بلکہ تعلقات کو محدود کر دیا جائے، بس سلام دعا پر اکتفا کیا جائے اور کبھی کبھار ان کے ساتھ جو ہے کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیا یا کبھی دعوت کر لی، یعنی اس تعلق کو محدود کیا جا سکتا ہے، یہ پھر مجبوری میں اس کی اجازت ہے۔ مسلمان بھائی سے کتنے دن ناراض رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور 3 دن تک گفتگو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو مردود کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بات نہیں کریں گے تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ لقمان صاحب پشاور سے۔ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن 3 راتوں سے زیادہ بات چیت بند رکھے، قطع کلامی کرے۔ تو بعض دفعہ انسان کی ناراضی ہو جاتی ہے اور اس کی بیس پر انسان تھوڑا سا منہ بناتا ہے تو وہ اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت 3 دن 3 راتیں بیان کی، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے اور بہت ہی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو پھر اس میں اجازت ہے کہ آپ اس ظلم کی تلافی کے لیے اس میں اپنا بائیکاٹ کے لیے زیادہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نارملی انسان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اگر واقعی کوئی بہت ایسی ظلم کی وہ نوعیت ہے یا کوئی ایسا ہے کہ کسی سے تعلق رکھنے میں فساد کا اندیشہ بہت زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں مجبوری میں آپ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خود فیصلہ نہ کریں۔ بعض دفعہ شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں، حقیقت میں آپ مجبور نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی اپنی ایک بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، جو شریعت پسند نہیں کرتی کینہ اور بغض کو، آپس کے تعلقات کو شریعت نہیں چاہتی ہے کہ لوگ خراب کریں۔ تو اس لیے ایسی صورت میں کسی صحیح عالم کو اپنے حالات بتا کے یہ بتانا چاہیے کہ کیا ایسی صورت میں میرے لیے اپنے مسلمان بھائی سے مکمل بائیکاٹ اور مکمل قطع تعلق جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ پوچھ لینا چاہیے۔ لیکن نارملی جو ہے عام حالات میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ناراض ہیں تو 3 دن، اس سے زیادہ پھر نہیں، اس میں پھر گنہگار ہوں گے۔ تحسین گلزار کشمیر انڈیا سے، اگر کوئی رشتہ دار اپنے گھر آنے سے منع کرے کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو تو کیا کریں؟ رشتہ داری جوڑنے کے لیے اس کے گھر جائیں یا اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے اس کے گھر نہ جائیں؟ جب وہ کہہ رہے نہیں جائیں تو پھر آپ رشتہ داری تھوڑی جڑے گی جب زبردستی اس کے گھر چلے جائیں گے، وہ بولے گا میں منع کر رہا ہوں نہیں آؤ اور تم گھسے جا رہے ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سلام دعا رکھیں، بولیں ٹھیک ہے آپ نے منع کر دیا ہم نہیں آتے، لیکن آپ سے ہماری سلام دعا رہے گی۔ کہیں گزر رہے ہوں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ انکل طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو اس طرح کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا، کبھی اس کو ہدیہ بھجوا دیا، پیسے بھجوا دیے، اس طرح سے رشتہ داری جوڑیں۔ امید ہے تھوڑے دنوں میں آپ کو کہے گا آ جاؤ۔ محمد صدام صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے پڑوسی اور رشتہ دار کی لمٹ کتنی ہے؟ یعنی جن پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے ان میں کس حد تک لوگ شامل ہوں گے؟ صدام بھائی جو پڑوسی ہیں نا ان میں سب سے
دیکھیں جب بھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے اور قرآن یا سنت میں اس کی وجہ لکھی ہو کہ اس وجہ سے اس سے اچھا سلوک کرو، تو جس میں جتنی زیادہ وجہ پائی جائے گی اس سے اتنا زیادہ اچھا سلوک ہوگا۔ اب قرآن نے حکم دیا کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، 5ویں پارے کی مشہور آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو جار کا ذکر ہے، پڑوس، تو جو جتنا زیادہ پڑوسی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے ان کا حق بہت زیادہ ہے، جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا حق تھوڑا سا کم ہے، اور جو پڑوسی کے پڑوسی ہیں ان کا تھوڑا سا اور کم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 گھر تک پڑوس رہتا ہے، یعنی ادھر بھی 40 ادھر بھی 40 سامنے بھی پیچھے بھی، روایت میں آتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کم ہو جاتا ہے حق، سب سے حق تو اس کا ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اور پڑوسی کا جو حق ہے اس میں صرف وہی نہیں ہے دیوار ملنے والی، جو صبح و شام آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کلیگ ہیں جو آپ کے ساتھ صبح و شام رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوس میں ہی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا۔ اور کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ سیٹ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں ہو یا بس میں یا جہاز میں یا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، تو ساتھ والا اونٹ پہ بھی کوئی سفر کر رہا ہے، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹریولنگ کے دوران آپ کا کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی پڑوس میں آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جتنا گہرا آپ کے ساتھ اس کا اس لحاظ سے رشتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانتے ہیں، آپ کو اپنے گاؤں کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو گاؤں کے لحاظ سے وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اس سے تھوڑا سا اچھے طریقے سے بات کر لیں آپ۔ تو جتنا زیادہ پڑوسی پن پایا جائے گا، آپ دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، آپ کو اپنے کنٹری کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو آپ ذرا اور اچھی طرح سے اس سے بات کر لیں، یار تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی، تم بھی انڈیا کے ہم بھی انڈیا کے، نہیں تو کم از کم تم انڈیا کے ہم پاکستان کے، دونوں ملک ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ تو کسی بھی لحاظ سے تو بس جتنا زیادہ پڑوسی کا عنصر پایا جائے گا اتنا ہی حق زیادہ ہوگا۔ یہی جواب رشتہ داروں کے بارے میں ہے۔ رشتہ داروں کا حق کتنا ہے بھائی؟ جو جتنا قریبی رشتہ ہے۔ تو قرآن نے جو قریبی رشتے بیان کیے ہیں، جو ہمیشہ قرآن ترتیب بیان کرتا ہے، سب سے پہلے والدین، پھر اولاد، پھر بھائی اور بہنیں، اس کے بعد باپ کے رشتہ دار، ابا کے بھائی جس کو چچا کہتے ہیں یا تایا کہتے ہیں، پھر ابا کی بہنیں جس کو پھوپھیاں کہتے ہیں جن کو، پھر امی کے بھائی، پھر امی کی بہنیں۔ تو یہ اسی ترتیب سے قرآن رشتوں کو بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کزنوں کا رشتہ آتا ہے، تو کزنوں میں سب سے پہلے چچا زاد بھائی بہنیں، پھر پھوپھی زاد بھائی بہنیں، پھر ماموں زاد بھائی بہنیں، پھر خالہ زاد بھائی بہنیں، یہ چاروں برابر ہیں۔ تو ان کے بعد پھر آگے ان کی اولادیں، تو جتنا قریبی ہوگا تو سب سے قریبی اپنے والدین، اپنی اولاد، اور والدین میں دادا دادی نانا نانی بھی آ گئے، اس کے بعد سگے بھائی بہنیں، پھر اس کے بعد چچا ماموں پھوپھی خالہ وغیرہ، پھر اس کے بعد ان کی اولادیں۔ تو یہ ترتیب ہے رشتہ داروں کی۔